بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مندر عشق باشما ہستم کی قسط نمبر 20 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ وہ پورا گھر دیکھ چکی تھی، کوئی نہیں تھا۔ کچن میں کسی کی آواز آئی، شاید آپی وہاں ہوں گی۔ آپی! وہ چلتے ہوئے کچن میں آئی تو وہاں کوئی 18 سال کا نوجوان لڑکا کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ نور صبح کی آواز سن کر بے اختیار مڑا اور گڑبڑا گیا۔ جی بی بی، نوری نے گھورا، میری آپی کہاں ہیں؟ کون آپی؟ سمرن آپی۔ بی بی ہم نہیں جانتا۔ وہ بڈھے انکل کہاں ہیں؟ اور اسامہ؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پورے کچن کا جائزہ لے رہی تھی جو بہت ہی بڑا تھا اور ہر چیز لکڑی سے بنی ہوئی تھی جس پر چمکتی نئی پالش صاف صاف معلوم ہو رہی تھی۔ اسامہ لالت اوپر سو رہے ہیں، ہم اب ان کا ناشتہ بنا رہا ہے۔ آپ ہم کو بتاؤ آپ کیا کھائے گا؟ میں وہاں نہیں آئی جہاں سب رہتے ہیں۔ آپی اور صلاحت، آپ دین لالا کی بات کر رہی ہیں؟ وہ تو جہاز اڑاتا ہے، اب تو بہت عرصہ ہو گیا ان سے ملے ہوئے۔ نوری چونک پڑی، وہ پائلٹ ہیں؟ اوہ جی، ہم سب ان کو کپتان بلاتا۔ اٹس کیپٹن۔ نوری نے بڑھ کر سیب اٹھایا اور آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، نہیں وہ تو فوج میں نہیں ہوتا۔ نوری کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، یعنی آپی کی خواہش پوری ہو گئی۔ مگر الادین بھائی زیادہ اچھے تھے، انہوں نے آپی کو گفٹس لے کر دیے تھے، آپی کو گھوڑے پر بھی بٹھایا تھا اور ان کو سیر بھی کروائی تھی۔ پر کیا کہہ سکتے ہیں، اب تو وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہیں۔ میرے لیے چیز سینڈوچ بنا دیں گے؟ آپ بھی کھاتا ہے؟ وہ حیرت سے مڑا۔ نوری بڑھ کر سٹول پر بیٹھ چکی تھی۔ کیا کھاتا ہے؟ اسامہ بھائی کو پنیر سینڈوچ بہت پسند ہے اور اس کے ساتھ وہ اورنج جوس پیتا ہے۔ مجھے بھی دے دو۔ وہ کمرے کون سے کمرے میں ہیں؟ گلشیر ایک بار پھر حیرت سے مڑا۔ آپ کے کمرے کے تو ساتھ ہی ہیں بی بی، مجھے نوری بلاؤ، میں بڈھی آنٹی تھوڑی ہوں۔ آپ کو کیسے؟ وہ سٹول سے اتری اور کہتے ہوئے اس کے سنے بغیر اوپر کی طرف بڑھی۔ وہ سویا ہوا تھا جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ وہ مندی مندی آنکھیں کھولے پہلے اپنا وہم سمجھتا رہا۔ اس نے کروٹ بدلی تو دروازہ دستک روکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسامہ کو غصہ آیا۔ گیٹ لاسٹ! وہ چیخ کر کہتا ہوا تکیہ اپنے منہ پر رکھ چکا تھا۔ دروازہ کھولو! نوری نے زور سے دستک کی اور وہ کرتی رہی جب تک وہ اٹھ نہیں جاتا۔ اسامہ طیش میں آ کر تکیہ پھینک کر اٹھا اور دروازے کو کھولا۔ اس چھوٹی چڑیل کو دیکھا جسے ذرا آرام نہیں تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ داڑھا تھا۔ یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں میری آپی نہیں ہے۔ وہ بھی غصے سے بولی۔ چھوٹی سفید پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم اتنی دیر سے اس لیے دروازہ پیٹ رہی تھی کہ تمہاری وہ منحوس آپی نہیں ملی؟ نور صبح کو ایک دم غصہ آ گیا۔ کیا کہا؟ آپی منحوس ہے؟ اگر میری بہن کے لیے آپ نے ایک لفظ کہا تو… نوری کو تو جلال آ گیا۔ اس کی بہن کو اگر کچھ کہے تو بس اس کی خبر خیر نہیں۔ طیش تو اسامہ کو بھی آ گیا۔ تو میں کیا اتنی چھوٹی چونٹی کی طرح ہو جسے ایک منٹ میں پیروں سے مسل دیا جائے؟ وہ نہ صرف بولا تھا بلکہ اشارے سے بھی اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ نور نے سر اٹھا کر اس اونچے لمبے لڑکے کو دیکھا جو کہنے کو اس کا شوہر تھا اور اس کے دل سے یہ پہلی بات نکلی تھی۔ امی بابا بہت برے ہیں، انہیں میری ذرا پرواہ نہیں تھی۔ پھینک دیا کسی کو دیکھ کر۔ ہاتھی اور چوٹی کی کہانی سنی ہے آپ نے؟ جس نے کمر پر 2 ہاتھ رکھے ہوئے تھے ایک دم اس کی بات پر رکا۔ مجھے چوٹی کہتے ہیں نا؟ آپ ابھی بتاتی ہوں آپ کو، وہ کہتے ہوئے مڑ گئی اور نیچے کی طرف بڑھی اور اسامہ پہلے سے دیکھتا رہا، پھر غصے سے دروازہ پٹک کر بند کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا اس چھوٹی کو اٹھا کر زمین پہ پٹک دے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ مجھے آغا جان پہ غصہ آ رہا ہے، 2 کوڑی کا نہیں چھوڑا ان کی بہن نے، خود بھی ان کی سنتے رہے، مجھے بھی کھڑا کر دیا سنانے کے لیے۔ تایا کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا اور تائی کا خود کا بھی چہرہ سرخ تھا۔ میں نے کہا، کیا میرا بیٹا مرا ہے؟ تو بجائے افسوس کرنے کے کہنے لگیں، سب کے بچے مرتے ہیں،
میں نے بھی اپنا بیٹا کھویا ہے۔ میں سمجھی تھی میرا دکھ سمجھیں گی اور دین کو بلا کر اس لڑکی کو پیس کے رکھ دیں گی، لیکن نہیں، انہوں نے تو ہمیں ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ ہم ظالم ہیں۔ بھلا بتاؤ کیا ظلم کیا ہے؟ میرے جسم کے حصے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہتے ہیں ہم ظالم ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے۔ تائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تایا نرم پڑ گئے۔ اوہ مت رو، میں کل آغا جان سے بات کرتا ہوں اور اس اسامہ کی خبر لیتے ہیں کہ اس نے اس کا کام تمام کیا کہ نہیں، کم سے کم روح کو تو ٹھنڈک مل جائے۔ صلاح الدین نے تو ہماری ناک کٹواتی۔ بس اللہ اسامہ کو عقل دے اور اب تک اس کو 2 کوڑی کا کر چکا ہو۔ تایا نفرت سے کہتے ہوئے سگار سلگانے لگے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسامہ کے بجائے نور صبح اس کا جینا حرام کرنے لگی ہے۔